بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی پی ایس سی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ ایس ڈی او کے ایگزام کا جو شیڈیول تھا 11 اور 12 تاریخ کو، اسے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ یہ کینڈیڈیٹس کے لیے ایک اچھی نیوز ہے۔ وہ تمام بچے جو سمجھ رہے تھے ابھی بھی کہ ہمیں شاید ٹائم نہیں ملا لا کو پریپیئر کرنے کا، یا ابھی ہمیں اور مزید ٹائم ملنا چاہیے تھا، ہم اچھے سے تیاری کر لیتے۔ آخری ٹائم میں نا تقریباً ہر بچے کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے، کاش میں جو ہے نا تھوڑا سا پہلے پڑھنا شروع کرتا، کاش مجھے ایک ہفتہ اور مل جاتا۔ تو ایک ہفتہ تقریباً مل گیا ہے آپ کو۔ اپنی پریپریشن کو بہتر کریں، ریفائن کریں، اور نیکسٹ آپ کا جو ایگزام ہے اس کی جو شیڈیول ہے وہ 19 کا تقریباً جا کے بنے گا، اگر ملک میں معاملات ٹھیک رہے تو۔ آپ کو پتہ ہے یہ تحریک طالبان کہہ رہا ہوں، ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان، جسے آج کل لیڈ کر رہے ہیں سعد رضوی صاحب، تو ان کے آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں پورے پاکستان میں، تو اس وجہ سے ان کے کچھ لوگوں کو میرے خیال سے شاید مارا گیا ہے۔ مین ریزن وہی ہے۔ اس کے لیے پھر اسے ایک اچھے لبادے میں لپیٹ کے ہم پیش کریں تو جو بھی کرنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس میں کریک ڈاؤن بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں، ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے۔ تو میری ریاست پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، انہیں ریاست پاکستان سے کوئی گلے شکوے ہیں تو ان کے گلے شکووں کو سننا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق دیتا ہے ہر ایک پاکستانی سٹیزن کو۔ لیکن اگر وہ پرامن ہو، اس میں وائلیشن نہ ہو، کسی دوسرے شہری کا حق سلب نہ کیا جائے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو ہر ایک پاکستانی شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ریاست کی پالیسیوں کے خلاف، یا ان کے جو انہیں لگتا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، قانون کے مطابق ہیں، انہیں تسلیم ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن پیسفلی۔ اگر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر ریاست ان سے نمٹتی ہے۔ لیکن پھر بھی ریاست کو چاہیے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، پھر بھی ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ان سے بات چیت کرے۔ 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں، 1 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے بات چیت سے۔ جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ سنیں، جو پورے ہو سکتے ہیں وہ کریں، باقی انہیں کنونس کریں۔ 2 ہی راستے ہوتے ہیں نا آپ کے پاس، یا تو آپ کنونس ہو جاتے ہیں یا کنونس کر لیتے ہیں، یا تو کنونس ہو جائیں ان کے مطالبات پہ، یا پھر کنونس انہیں کر لیں اور اسے پیسفلی لے کے چلیں۔ اگر 10-15 دن اس طرح کے معاملات ملک میں ڈسٹرب رہتے ہیں، پورے کا پورا جو کاروبار زندگی ہے سارے کا سارا معطل رہے گا۔ کتنے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ اس بات کو ریاست پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور اس مسئلے کو پیسفلی ایڈریس کرے۔ ابھی ہم نے کشمیر جون سے بھی تو بات کی ہے نا، اس سے پہلے ہم ٹی ٹی پی سے بھی تو بات کرتے رہے ہیں نا، اس سے پہلے ہم نے بی ایل اے، پتہ نہیں کون کون سی آرگنائزیشن سے، انڈیا ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، ہم اس سے بھی تو بات چیت کرتے ہیں۔ تو بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے اور اس مسئلے کو پیسفلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ ویسے ہمارا یہ جو ہم نے بویا تھا وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے جب یہ ٹی ایل پی بنی تھی، جب اسے بنایا گیا تھا، کس نے بنایا تھا اسے؟ اس سے پہلے طالبان کو کس نے بنایا تھا؟ ہماری ریاست کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ جو ہم بوتے ہیں کسی اور کے لیے، پھر وہ ہمارے خود کے گلے پڑتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا معاملات ہیں، اس میں سعد رضوی صاحب کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اپنے کسی ذاتی انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا، لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا، ان کے گھر برباد کر دینا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو فل کرنے کے لیے آپ ایک کلٹ تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا چڑھائی کر دیتے ہیں جا کے ریاست کے اوپر، تو یہ بھی تو غلط ہے نا۔ لوگوں کو مذہب کے نام پہ اوپر اکٹھا کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ آپ مذہب کا چورن بیچیں اور اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ حاصل کریں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پاکستان میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، جتنے بھی لوگوں نے مذہب کا آڑ لے کے یہ کام شروع کیا،
وہ کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا وہ کہاں پہنچ گیا، ارب پتی ہو گئے ہیں، ان کے بچے باہر ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک غریب گھر سے انہوں نے شروع کیا تھا، اسلام کا علم اٹھایا تھا، جی ہم اسلام کے بڑے پیروکار ہیں، ہم جو اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ ملک کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی بات کرتا ہے۔ ایک پریکٹیکلی اپروچ ہو نا، ہاں بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، یہ کوئی کافروں کے خلاف آپ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دونوں پارٹیز کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا، ہمارے لوگوں کا فائدہ کدھر ہے، ہمارے لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ ریاست پاکستان میں اگین کہہ رہا ہوں ماں کی طرح ہوتی ہے، انہیں اچھے سے ہینڈل کریں۔ یہ آپ کا ہی بویا ہوا بیج ہے، جس سے اب اگر آپ غلط طریقے سے ہینڈل کریں گے تو یہ دوسرا، پہلے ہم نے غلط ہینڈل کیا طالبان کو، وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں پاکستان کے جگہ جگہ پہ پھٹ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہمیں اسے پیسفلی اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ نیوز میں چل رہا ہے کرنٹ ابھی آپ دیکھیں تو۔ اس کے علاوہ طالبان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں، ٹی ٹی پی کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا افغانستان میں، تو اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ تو فی الحال کے لیے بیٹا یہ ایگزام کا شیڈول آپ کا پوسٹ پونڈ ہو گیا، پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اب بچے پوچھ رہے ہیں جی کیا سب انسپیکٹر کا شیڈول بھی اس طرح سے آگے چلا جائے گا؟ بیٹا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا تب تک آپ اپنی ڈیٹ جو ہے وہ 19 کی ہی رکھیں اپنے مائنڈ میں، اور اسی حساب سے تیاری کریں، 1 منٹ کے لیے بھی ریلیکس نہ ہو۔ ہاں جب نوٹیفیکیشن آ جائے پھر آپ ریلیکس ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ان بچوں کو جو سیٹ نکالنا چاہتے ہیں میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنی تیاری 19 کی ڈیٹ کو ہی لے کے چلیں، چاہے کمیشن اسے پوسٹ پون کیوں نہ کر دیں۔ آپ 19 کو ایگزام دیں، ہم کچھ پلان کریں گے آپ کے ایگزام کا کہ 19 کو ہم جس طرح پی پی ایس سی کا پیٹرن ہوتا ہے اسی کے مطابق جو ہے ہم ایک ایگزام شیڈیول کریں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اگر 19 کو ایگزام ہو جاتا تو آپ کدھر کھڑے تھے، یا 19 تاریخ تک آپ کی تیاری کا جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ تو اپنی جو تیاری ہے 19 کو لے کے چلیں، چاہے نوٹیفیکیشن آ جائے چاہے نہ آئے، 19 کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے نمبر کتنے ہیں، آپ کدھر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس پہ مزید کام کریں گے، ریفائن کریں گے، اگر ٹائم مل گیا تو اسے ریفائن کریں گے، اس سے آپ کے جو نمبر ہیں وہ بڑھ جائیں گے، آپ کی تیاری کا جو لیول ہے وہ آپ جج بھی کر لیں گے، اسے امپروو کرنے کا آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے اپنے بچوں کو بھی، سب کو، کہ آپ 19 کو ہی اپنے مائنڈ میں رکھ کے تیاری کریں اور 19 تاریخ کو امتحان دیں۔ ہم آپ سے امتحان کنڈکٹ کریں گے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی ہم کدھر کھڑے ہیں، آپ کی تیاری کا لیول کیا ہے، کون سا پورشن آپ کا ویک رہ گیا ہے۔ اب انگلش اور میتھ کو لے کے چلیں بیٹا، بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، میں انگلش اور میتھ کہہ رہا ہوں، انگلش اور کمپیوٹر کو لے کے چلیں، کیونکہ 80 نمبر کا جو پورشن ہے وہ انگلش اور کمپیوٹر کا پورشن ہی ہے۔ اگر آپ کے 80 نمبر یہ کور ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کامیاب ہونے سے، شارٹ لسٹ ہونے سے۔ یہ 2 سبجیکٹ تو آپ کم از کم کریں تیار 19 تاریخ تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپ ڈیٹس تھیں کچھ اسی طرح سے۔ یہ ایگزام جو 11-12 والے ہیں، اگر یہ 19 کو چلے جاتے ہیں، 18-19 کو، تو 18-19 والے آگے چلے جائیں گے، زیادہ چانسز یہی ہیں۔ لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا تب تک آپ 19 ہی سمجھیں۔ ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے SDO کا، یہ پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔